لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاہ. مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، استغاثہ امام حسین کے عنوان سے اس عظیم الشان حدیث کے ضمن میں کہ جسے حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، آپ مسلسل گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. ان کشتیوں کے درمیان سرکار سید الشہداء کی کشتی اور سرکار سید الشہداء کی نجات کا انداز سب سے مختلف ہے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جس موقع پر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے یہ بات پوچھی گئی کہ فرزند رسول، کیا آپ سب نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ کیا آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا؟ مولا نے فرمایا کہ کلنا سفن النجاہ، ہم سبھی نجات کی کشتی ہیں. اور ظاہر ہے ہم سبھی اہل بیت اطہار کی اس کشتی پر سوار ہو کر خود کو ساحل نجات تک پہنچا رہے ہیں. اور یہی تو رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال جناب نوح کی کشتی کے جیسی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور وہ گمراہیوں میں بھٹک گیا. فرمایا کہ یقیناً ہم سب کے سب کلنا، ہم تمام ائمہ اطہار اس بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے سفینہ نجات ہیں.
لیکن ظاہر ہے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، اس راوی کے ذہن میں بھی سوال، مولا آپ کے جد نے تو آپ حضرات کے بارے میں فرمایا، لیکن خاص طور سے سرکار سید الشہداء سے متعلق امام حسین سے متعلق یہ فرمایا کہ امام حسین کشتی نجات ہیں، تو کیوں الگ سے امام حسین کے لیے فرمایا، جبکہ کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح یہاں پر فرما دیا تھا؟ یہاں پر بات واضح تھی کہ یقیناً تمام اہل بیت اطہار سفینہ نجات ہیں، پھر کیا ضرورت تھی کہ امام حسین کے لیے الگ سے بیان کیا جائے؟ آپ جواب سنیں گے، مولا فرماتے کہ کلنا سفن النجاہ، ہم تمام ائمہ اطہار اس بشریت کے لیے نجات کی کشتی ہیں، لیکن ہم میں اور امام حسین میں ایک فرق ہے، ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، امام حسین اس کشتی نجات کا نام ہے کہ جو ساحل نجات تک سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، سب سے پہلے جو بشریت کو نجات دلائے اس ذات کا نام امام حسین۔ اور اب آپ جس فرش عزا پہ آ کے بیٹھے ہیں، اس فرش عزا کے لیے آپ کے آقا اور مولا نے آپ کو بلایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کو اگر دعوت دی جائے، بلایا جائے، پکارا جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سامنے والے کو عزت دی گئی، سامنے والے کو اہمیت دی گئی، اور یہ شرف ہے آپ حضرات کا کہ آپ کو اللہ کے رسول کے اس نواسے نے اپنی بارگاہ میں بلایا کہ جن کی بارگاہ میں آنے والوں میں وہ بھی شامل ہیں جو انبیاء ہیں، وہ بھی شامل ہیں جو ملائکہ ہیں، جتنے اولیاء پروردگار ہیں وہ سب امام حسین کی بارگاہ میں آنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہم سبھی یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ توجہ فرمائیں، آج سرزمین کربلا میں کچھ واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جن کی طرف ہمارے ذہن متوجہ نہیں ہیں۔ وہ کیا واقعات ہیں؟ ایک تو وہی کہ جس کو مصائب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ایک عظیم الشان شخصیت اس سرزمین کربلا میں آج کی شب تشریف لاتی ہیں، وہ شخصیت کون ہے وہ مصائب سے پہلے عرض کروں گا، لیکن ابتداء سخن میں عرض کر دوں کہ آج جو تبدیلیاں سرزمین کربلا میں ہر شب جمعہ، صرف آج کی بات نہیں، ہر شب جمعہ اس میدان کربلا میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ اسی کامل الزیارہ میں یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا نے فرمایا کہ جس موقع کے اوپر عرش الہی کے چاروں طرف موجود یہ انبیاء، یہ ملائکہ، یہ سب آج اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، موجود ہیں عرش الہی پر، لیکن خاص طور پہ اللہ کی خدمت میں حاضر کیا ہوتا ہے؟ ما من نبی ولا ملک فی السماء الا ان یاذن اللہ، کوئی ملک، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت نہ طلب کرے کہ اے پروردگار ہمیں کربلا جانے کی اجازت دے دے۔ اس کے معنی ہے کربلا انسان خود سے نہیں جاتا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اسی لیے پروردگار سے دعا کرنا چاہیے کہ خدا یہ توفیق، یہ سعادت عطا فرمائے کہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو، اور خاص طور سے شب جمعہ حاضر ہو۔ اجازت ملی اللہ رب العزت سے، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پھر جب اجازت مل جاتی ہے یہی شب جمعہ، اس موقع پر اللہ کی بارگاہ سے اجازت لینے کے بعد ففوج ینزل وفوج یعرج، امام فرماتے ہیں کہ فوج در فوج یہ ملائکہ اور انبیاء زمین کی طرف آ کر امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہیں، وفوج یعرج۔ میں گزشتہ سال اس ایک لفظ کی وضاحت کر چکا ہوں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ یعرج لفظ عربی زبان میں عروج اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عروج کہتے ہیں کسی بلند سفر کے لیے نکلنا۔ آپ نے غور فرمایا
سرکار رسالت مآب کو جب اللہ نے معراج عطا کی، لفظ عروج ہے جس سے معراج لفظ بنا ہے، جب رسالت مآب کو معراج دی ہے تو یہ معراج کب ملی ہے؟ اس موقع پر ملی ہے جب زمین کی وادیوں سے نکل کر رسالت مآب عرش الہی تک گئے، اور یہ ملائکہ اور انبیاء کہاں سے امام حسین کی بارگاہ میں آ رہے ہیں؟ اسی عرش الہی سے امام حسین کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اس کے معنی ہے حضور ختمی مرتبت کی معراج تب ہے کہ جب عرش الہی تک پہنچے، اور انبیاء اور ملائکہ کی معراج تب ہے جب امام حسین کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ عظیم سعادت ہے جو آج کی شب ان انبیاء اور اولیاء کو اور تمام ملائکہ کو مل رہی ہے۔ آج بڑی عظیم رات ہے، آج بڑی اہم رات ہے۔ شب جمعہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ آقا کو یاد کریں، آقا کی بارگاہ میں آئیں، سلام کریں، دعا کریں، توفیق حاصل کریں کہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ لیکن آج اور آج کے بعد جب یہ عاشور کا دن قریب آ رہا ہے، انشاءاللہ اس موقع پر جب آپ زیارت پڑھیں گے، میں اصل موضوع تک آپ کو لے کے آ گیا۔ ظاہر ہے کہ ولایت کے تقاضے آپ کے سامنے مجھے عرض کرنے ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے جس بات کی طرف ہمیں بلایا ہے وہ استغاثے کا اصل تقاضا کیا ہے، آئیے میں آپ کو لے کر چلوں۔ کل تک میں نے عرض کیا کہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم سب ولایت کو قبول کریں، اپنے دل و جگر میں اس ولایت کو قرار دیں اور اس ولایت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن اس ولایت کا ایک اہم ترین پہلو ہے کہ جس کی طرف آج میں متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، اکثر و بیشتر ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی مظلومیت ہے کہ ہم اس کی طرف سے اپنے کو دور ہٹا لیتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ بروز پیر، یہ ظاہر ہے کہ یہاں کے اوپر آپ حضرات کے درمیان روز عاشورہ منڈے کو ہے، آپ اس دن زیارت عاشورہ پڑھیں گے۔ زیارت عاشورہ میں 3 بار، معمولی بات نہیں ہے، ایک زیارت میں 3 بار ایک ہی بات کو کہا جائے، بہت بڑی بات ہے۔ حتیٰ آخری امام سے متعلق زیارت عاشورہ میں 2 بار تذکرہ ہے، اور جس بات کو میں عرض کر رہا ہوں اس بات کا تذکرہ اسی زیارت عاشورہ میں 3 بار ہو رہا ہے۔ بقیہ زیارتوں میں ہے، بقیہ جگہوں پر ہے، بقیہ احادیث میں ہے، لیکن خود اس زیارت میں 3 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ ذرا اس کی اہمیت کو محسوس فرمائیں۔ معمولاً ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے، اگر کسی ایک بات کو ایک ہی مجلس میں 2 بار پڑھ دیا جائے، آپ کہتے ہیں مولانا صاحب نے تو تکرار کر دیا، ریپیٹ کر دیا۔ اس زیارت عاشورہ میں 3 بار اسی ایک بات کو کہا جا رہا ہے، کتنی اہمیت ہوگی۔ پہلا جملہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں مانگ رہے ہیں کیا؟ پہلا جملہ بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ، اے میرے پروردگار ہمیں معرفت عطا کر دے اہل بیت اطہار کی، اور معرفت کس کی مل جائے؟ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی۔ عجیب ہے، یہ جو مجمع مؤمنین کا میرے سامنے آ کر بیٹھا ہے، یہ سب وہ افراد ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں۔ ان کو پہچاننا، ان کی شناخت پیدا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرا جملہ انی سلم لمن سالمکم، اے امام حسین اور اہل بیت اطہار جس نے بھی آپ کو قبول کیا، ہم ان سب کو قبول کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انی سلم لمن سالمکم، اے اہل بیت اطہار جنہوں نے آپ کو قبول کیا ان سب کو ہم نے قبول کیا۔ وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاكُمْ، جو بھی آپ سے محبت رکھتا ہے ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ولی استعمال ہوا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں ان کو اپنا ولی مانتا ہوں جو اہل بیت اطہار کو ولی مانتے ہیں۔ ولی کس معنی میں عرض کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں، یہ عجیب ہے۔ تیسرا جملہ اسی زیارت عاشورہ میں اتقرب الی اللہ و الیکم، اے اہل بیت اطہار میں آپ سے اللہ سے قریب ہوتا ہوں، آپ سے قریب ہوتا ہوں بموالاتکم
وموالات ولیکم، جو آپ کو ولی مانتے ہیں ان اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی موالات، پھر وہی ولی لفظ ہے۔ 3 بار زیارت عاشورہ میں اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے لیے البتہ وہ معنی ولایت نہیں جو میں نے کل تک عرض کیا تھا، نچلے درجے کی ولایت کا تذکرہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو آپس میں رشتہ ہے وہ خاندانوں کا رشتہ ہے، محلے کا رشتہ ہے، علاقے کا رشتہ ہے، گاؤں کا رشتہ ہے۔ نہیں، ہمارا کوئی رشتہ آپس کا نہ خاندان کی بنا پر ہے، نہ محلے کی بنا پر ہے، نہ سرنیم کی بنا پر ہے، نہ ملک کی بنا پر، کوئی رشتہ اس بنا پر نہیں ہے۔ ہمارا جو بھی آپسی رشتہ ہے وہ اسی ولایت کی بنا پر ہے۔ جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے وہ ہمارا ہے، اور جس کے دل میں ولایت نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا۔ میں لفظ بدل کے کہہ دوں، معیار محبت اہل بیت اطہار ہے، جس کے دل میں محبت ہے وہ غیر ہو کر بھی ہمارا ہے، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے وہ میرا اپنا ہو کر بھی میرا نہیں ہے۔ یا بھائی بہن دوست احباب اعزاء حتیٰ بیٹا اگر محبت اہل بیت نہیں رکھتا تو ہمارا نہیں ہے، اور اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری دشمنی ہو سکتا ہے کہ زمین جائیداد کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ پٹی داری کی بنا پر اس نے کچھ ہم سے لے لیا، ہم آج اس سے ناراض، سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ محب اہل بیت اطہار ہے تو ہمارا ہے۔ یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سرکار سید الشہداء کی اس زیارت کا یہ فقرہ 3 بار اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو ولی کہا گیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ کون سا رشتہ ہے ان مؤمنین کے درمیان، کیا تعلق ہے ان مؤمنین کے درمیان، کیا وجہ ہے کہ اتنی اہمیت دی گئی؟ قرآن مجید، آئیے میں قرآن کی بارگاہ میں چلوں، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مؤمنین آپس میں، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بھائی، چونکہ ہمارے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف بھائی نہیں ہیں۔ عربی زبان کی فصاحت آپ محسوس فرمائیں، اگر 2 ماں ہو باپ ایک ہو بھائی نہیں کہا جاتا، اگر 1 ماں ہو 2 باپ ہو تب بھی بھائی نہیں کہا جاتا۔ جیسے ہماری اردو زبان سوتیلا بھائی کہتی ہیں، کب بھائی کہا جائے گا؟ جب ماں اور باپ ایک ہوں۔ عجیب ہے، اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو آپس میں صرف بھائی نہیں سگا بھائی کہا ہے، حقیقی ایکچوئل برادر ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس تفصیل میں آپ کو لے کے نہیں جانا چاہتا کہ کس بنا پر ہمیں سگا بھائی کہا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ روایتوں میں آپ پہلی رجب کی زیارت اٹھا کر دیکھیے، اس عظیم الشان شہزادی، ظاہر ہے کہ ان کی مجالس اعزاء یہاں منعقد ہوتی ہیں، ضرور آپ کے درمیان تذکرہ آیا ہوگا۔ پہلی رجب المرجب کو جو جناب سیدہ کی زیارت ہے اس میں جملہ ہے، السلام علیک یا ام المؤمنین، مؤمنین کی ماں آپ پر میرا سلام۔ اور وہ حدیث شریف تو آپ کے درمیان موجود ہے کہ جس کو بخوبی آپ جانتے ہیں کہ فرمایا کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 والد ہیں۔ اب آپ نے توجہ فرمائی، جس قوم کے لیے والد امیر المؤمنین ہو، والدہ جناب سیدہ ہو، وہ ساری قوم آپس میں سگے بھائی بہن ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، اگرچہ تھوڑا سا 3 منٹ کے لیے میں اپنے موضوع سے باہر نکلوں گا، لیکن بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں، اللہ کے رسول نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں اس امت کے والد کا درجہ رکھتا ہوں۔ پوری توجہ سنیے گا، ظاہر ہے کہ صرف اشاروں میں بات کہنی ہے مجھے، اور میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا، صرف اشاروں میں کہنا ہے، آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں کافی ہے۔
نہیں فرمایا کہ میں امت کے والد کا درجہ رکھتا ہوں. کیوں امیر المؤمنین کو بھی شامل کیا؟ اگر صرف کہہ دیتے کہ میں امت کے باپ کا درجہ رکھتا ہوں کافی تھا. یقیناً ساری امت اولاد کہلاتی، لیکن ایک مشکل تھی. اگر رسول اللہ یہ فرما دیتے کہ میں امت کے والد کا درجہ رکھتا ہوں، تو ایک خاتون کو بہت سارے لوگ اپنی امی کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ پھر کیا ہوتا؟ پوری قوم جشن مناتی کہ ہم تو رسول اللہ کی اولاد ہیں. وہ امی ہیں، رسول اللہ والد کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اپنے والد ہونے کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین کا نام لے کر بتا دیا کہ اگر واقعی طور پہ اس قوم میں رسول اللہ کی اولاد کا درجہ پانا ہے تو علی کو اپنے والد کا درجہ دینا ہوگا. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد پہ. لہذا خاص انا وعلی ابوا هذه الامہ فرمایا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ آپس میں سگے بھائی کے جیسے ہیں، بالکل سگے بھائی ہیں. روایتوں میں یہ جو مؤمنین کا آپس کا رشتہ ہے کجسد واحد، ایک جسم کے جیسے ہیں. ایک جسم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ظاہر ہے کہ انسان کے سونے کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، اور جتنا بقیہ رشتہ ہے وہ انسان کے دل سے ہے. دل پرسکون ہے تو انسان سو جائے گا. دماغ اگر اس کو آرڈر کرے گا تو انسان کا دماغ کے آرڈر کر دینے کی بنا پہ انسان سو جائے گا. لیکن عجیب ہے، درد گھٹنے میں ہو رہا ہے، انسان نہیں سو رہا ہے. درد کوہنی میں ہو رہا ہے، انسان آرام نہیں کر پا رہا ہے. درد انسان کے گلے میں ہے لیکن سو نہیں پا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورا وجود ایک ہے. دل یہ کہہ کر نہیں سلا دیتا کہ کیا مطلب مجھ سے گھٹنے میں درد ہے. دماغ یہ کہہ کر نہیں سلا دیتا کہ مجھ سے کیا مطلب کوہنی میں درد ہے. اور ایک عجیب مرحلہ ہے کہ جس کی طرف میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں. اگر آپ کہیں روڈ کے اوپر جا رہے ہوں اور خدا نہ کرے پیر میں ٹھوکر لگ جائے، توجہ دیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر خدا نہ کرے پیر میں ٹھوکر لگ جائے، اب کیا سچویشن ہوتی ہے، ذرا اس کو آپ غور کیجئے گا. دو طریقے ہیں، کہاں چوٹ لگی، کتنی چوٹ لگی، کتنا مثلاً ہمارے بدن کو نقصان ہوا، خون نکلا نہیں نکلا، یہ دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی بلندی کو تلاش کریں، اپنے پیر کو اٹھائیں، اس بلندی پر رکھیں اور پھر غور سے دیکھیں کہ پیر میں کہاں پہ چوٹ لگی ہے. یہ ایک راستہ. دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اپنے سر کو، جو پورے بدن کا سب سے بڑا اور عظیم حصہ ہے، سر سب سے زیادہ عزت دار ہے، سب سے زیادہ بلندی پر ہے، آپ اس سر کو جھکا کر لے جائیں پیر کے پاس، اور اب یہ دیکھیں کہ زخم کتنا ہے، کتنا ڈیمیج ہوا ہے، کتنا خون نکلا ہے. یہ سب دیکھنے کے لیے آپ نے سر کو جھکایا. آپ کیا کرتے ہیں؟ پیر کو اٹھاتے ہیں یا سر کو جھکاتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ عزت دار سمجھا جاتا ہے سر انسانی وجود کے اندر، اسے جھکا کر سب سے کم ترین وجود کے حصے یعنی پیر کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے درمیان کوئی ضرورت مند ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، اس کو نہ بلاؤ مدد کرنے کے لیے، بلکہ تم اپنے وجود کے ساتھ جاؤ، اس کی مدد کر کے آؤ. ایک دفعہ مل جل کے اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. ہماری ذمہ داریوں میں ہے یہ، جو بھی اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے وہ میرے بھائی کا درجہ رکھتا ہے. اس کی مشکل میری مشکل ہے، اس کی پریشانی میری پریشانی. انشاءاللہ شاید کل یا پرسوں گفتگو آئے گی کہ مؤمنین ایک دوسرے کے غم میں غم زدہ ہوں، ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوں. برعکس نہیں ہونا چاہیے. وہ غم زدہ ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہے، ہم غم زدہ ہیں. نہیں ہونا چاہیے. ہم جتنی دیر اس کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنے غم کو چھپا کے اس کے ساتھ اس کی خوشی میں شامل رہیں گے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے. عجیب مرحلہ ہے. ان اللہ تعالی، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام میں جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام،
مولا فرماتے کہ ان اللہ تعالی خلق خلقا من خلقہ، تاکید اللہ رب العزت نے اپنے مخلوقات کے درمیان کچھ ایسے لوگوں کو خلق کیا ہے، کیوں؟ اجتباہم، ان لوگوں کو اللہ نے انتخاب ان کا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لقضاء حوائج فقراء شیعتنا، ان کا کام کیا ہے؟ ہمارے شیعوں کے درمیان جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر دینا۔ کیوں؟ لِيُثِيبَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةِ، تاکہ اس خدمت کی بنا پہ پروردگار انہیں جنت عطا کرے۔ البتہ میں عرض کروں گا، یہاں پہ سارے شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جنت صرف وہ جنت نہیں ہے جو اللہ رب العزت میدان محشر کے بعد دے گا۔ ان خدمت گزاران شیعیان حیدر کرار کے لیے پروردگار نے وہ ثواب اور درجہ رکھا ہے جو دنیا میں ملے گا۔ عجیب ہے۔ اور اس کے بعد فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ فَكُنْ، چھٹے امام فرمائے کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان لوگوں میں خود کو قرار دو تو ضرور ان کے درمیان خود کو قرار دینا۔ ہمارے آقا اور مولا سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جن کی اسی آواز استغاثہ کو سننے اور اسی آواز استغاثہ پہ لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان حوائج الناس الیکم من انعم اللہ، کسی مرد مؤمن کا تمہارے پاس اپنی ضرورت کو لے کر آ جانا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا کہ وہ تمہارے پاس آئے، اللہ نے تم کو یہ شرف دیا کہ تم کسی مومن کا کوئی کام پورا کر سکو۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ آ گیا، مشکل بڑھ گئی، سختیاں بڑھ گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا کام اگر ہم نے کر دیا، یہ سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے شرف پا لیا۔ بہت سارے کام، ہمیشہ پیسہ مانگنے نہیں آتا انسان، بہت سارے کاموں کے لیے کبھی مشورہ لینے آ گیا، ہم صحیح مشورہ دے دیں۔ کبھی کسی، ہم لوگ، میں اپنی بات کروں، کب کس موقع پر کس مرد مومن نے فون کر دیا کہ ہمیں استخارہ کرانا ہے، یا چہرہ اتر جائے گا یا چہرہ خوش ہو جائے گا۔ اگر چہرہ اتر گیا اس کے معنی ہے کہ نعمت پروردگار آ رہی تھی، اسے ہم نے قبول نہیں کیا۔ چہرے پہ بشاشت آ گئی، اس کے معنی ہے کہ ہم نے اس مرد مومن کے کام کو حل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ انجام دیا کہ پروردگار تم نے مجھے توفیق دی۔ یہ ہونا چاہیے جذبہ۔ یہ انسان کے لیے سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے کہ کوئی دوسرا اپنے کام کو پورا کروانے کے لیے آپ کے پاس آ جائے۔ اور اس سے بڑا درجہ، اس سے بڑا شرف تب ہوتا ہے جب وہ آیا نہیں ہے، آپ خود سے اس کے کام کو پورا کر دیں۔ میں آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا۔ سب سے بڑا اہم مرحلہ یہی ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے فلاں مومن مشکل میں ہے، فلاں سختی میں ہے۔ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی فیملی لائف میں ڈسٹرب ہے اور آپ جا کر اس کے اس میٹر کو اسلامی طریقہ کار سے حل کر لے جائیں۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آپ کو پتہ چل جائے، اگر آپ ان استطاعت، امام نے فرمایا، اگر تمہارے لیے پاسبل ہے، یہ ذہن میں رہے، ہر کام ہر ایک نہیں کر سکتا ہے، یہ بھی ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ ہم ہر کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، نہیں، ہر کام کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بہت سارے اوقات ہم جانتے ہیں کہ یہ کام فلاں مرد مومن کر سکتا ہے، مثلا ہم اس تک پہنچا دیں، یہی رہنمائی ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، کیا ثواب ملے گا؟ کفاعلہ، وہ انجام، رہنمائی اس نے کی ہے، کام وہ کرے گا، وہ جو کام کرے گا پورا ثواب اس کو ملے گا جس نے رہنمائی کی ہے۔ ہم نے کسی کو نماز سکھا دیا، زندگی بھر نماز وہ پڑھے گا، ثواب اس کو ملے گا۔
ہم نے کسی کو قرآن سکھا دیا، زندگی بھر قرآن وہ پڑھے گا، ثواب مجھے ملے گا۔ ہم نے جو بھی نیکی کی طرف ہدایت کر دیا، وہ نیکی کرنے والا انسان نیکیاں کرتا رہے گا، ہدایت کرنے والے کو زندگی بھر ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کام بھی ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ سنیں، اگر دوسرے کی مشکل کے بارے میں ہمیں خبر مل جائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مشکل کو ہم حل کر لے جائیں۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ کے درمیان تذکرہ کیا تھا شیخ جعفر مجتہدی کہ جو واقعاً عظیم الشان انسان، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کے بعد، جو کل ذکر آئے گا انشاءاللہ اگر مجھے توفیق ملی تو، کہ حضرت کے بعض نمائندے اس روئے زمین پر موجود ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ حضرت کی طرف سے جا کے لوگوں کے کام پورے کریں۔ اللہ اکبر! جس کو پروردگار یہ شرف دے دے، پھر اس کے پاس کیا کمی ہے؟ شیخ جعفر مجتہدی کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس علم کیمیا تھا۔ علم کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ علم کہ جس کو پروردگار نے جناب فضہ کو دیا تھا۔ اہل بیت اطہار کے غلام اور کنیزوں کو بھی اللہ اتنی عزت دیتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جو غلام اور کنیز ہو اور اس کو اتنی عزت ملے، اتنے اختیارات مل جائیں، تو خود اہل بیت اطہار کا کیا عالم ہوگا؟ کون سوچ سکتا ہے؟ علم کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ اگر مٹی کو اٹھا کر یہ دعا پڑھ دیں تو وہ مٹی سونا بن جائے، یہ علم کیمیا ہے۔ اس روئے زمین پہ بہتوں کے پاس یہ علم ہے، لیکن عجیب ہے، اللہ جب کسی کو ایسا علم دیتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ زبان پہ تالا پڑ جاتا ہے۔ پھر اسے نیوز پیپرز میں چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے، ہمارے وہاں بھی ہے اور ہمارے بغل کے ملک میں بھی ہے، باقاعدہ اشتہارات چھپتے ہیں، 6 گھنٹے کے اندر آپ کی مشکل حل کر دیں گے، اور آپ پہنچ جائیے، 5,000 10,000 آپ سے لے لیے، آپ کی مشکل حل ہوئی نہ ہوئی، ان کی حل ہو گئی۔ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ یہ اندر سے خالی ہیں، اس لیے کہ کبھی عطر کو نہیں اعلان کرنا پڑتا کہ ہمارے پاس خوشبو موجود ہے، خود اللہ لوگوں کو پھر پہنچاتا ہے۔ شیخ جعفر مجتہدی کا یہ عالم تھا، لیکن اپنے لیے کبھی خرچ نہیں کیا، کبھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ ملا کیسے؟ یہ علم کیمیا کیسے ملا سنیں گے آپ؟ ان کا خود بڑی مشکل سے بیان کیا، انہوں نے بڑی محنتوں سے انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے بات بتائی تھی، بہت پوچھا جاتا تھا لیکن کبھی نہیں بتاتے تھے۔ ایک بار، وہ بھی یہ واقعہ ان کی زندگی کے بعد اس شاگرد نے بیان کیا ہے، 95 میں انتقال ہوا ہے، یعنی تقریباً 30 سال ہو گئے۔ بڑی عظیم الشان شخصیت تھی۔ ان کے شاگرد نے بیان کیا کہ میرے استاد نے بیان کیا تھا کہ جس زمانے میں مشہد مقدس میں قیام پذیر تھے، یہ تبریز میں پیدا ہوئے، اکثر وقت انہوں نے تہران میں گزارا ہے، اور زیادہ تر تہران کی بعد جو وقت گزرا ہے ان کا مشہد مقدس میں گزرا ہے، بالکل ابتدائی دور میں، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے، حتیٰ آخری امام کے نمائندے بھی نہیں بن پائے ہیں، بالکل ایک عام انسان، کامن مین کی طرح سے مشہد مقدس میں قیام ہے۔ ان کو ایک دن یہ پتا چلا کہ ایک جناب سیدہ کی اولاد میں ایک سید ہے کہ جو اسی مشہد میں روڈ پر خیمہ لگا کے اس میں رہ رہا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی مشکلات ہو گئیں یا کوئی اور وجہ ہو گئی، بہت سے لوگ رہتے ہیں خیمہ لگا کے، لیکن یہ لوگ معمولاً سڑک پر نہیں خیمہ لگاتے، مثلا کسی میدان میں، کسی شہر کے باہر کے علاقے میں، ایسی جگہوں پہ۔ یہاں پہ کیوں؟ انہوں نے پوچھا خیریت کیا ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ اس سید کو اس کے مالک مکان نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کہا میں یہ سننے کے بعد بڑا بے چین ہوا، بہت پریشان ہوا۔ میں نے جب تفصیل پوچھی تو پتہ یہ چلا کہ اس غریب سید کے پاس 1 سال سے پیسہ نہیں تھا کہ کرایہ ادا کر، مالک مکان بھی کیا کرے، ایک صبر کی مدت ہوتی ہے، 1 سال تک کیسے صبر کرے، نہیں کرایہ دے پایا، نتیجے میں مالک مکان نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ پوچھا پھر؟ کہ وہ اپنی زوجہ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ روڈ پر خیمہ لگا کے رہ رہا ہے۔ کہا میں نے یہ واقعہ رات کو سنا تھا، میں رات بھر نہیں سو پایا، اتنا پریشان کہ ایک مومن سختی میں ہو اور میں اپنے گھر میں آرام سے وقت گزاروں،
الصبا ظاہر ہے کہ ایران میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا جو کلچر ہے اس کے مطابق الصبا سارے کام شروع ہو جاتے ہیں. 8 بجے آفیسز 7 بجے کھل جاتے ہیں. ہم لوگ کے دروس بھی کبھی کبھی نماز صبح سے پہلے ہوتے تھے. یہاں تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نماز صبح کے پہلے مثلاً کوئی درس پڑھ لے گا. خاص طور سے ہم جس ملک میں ہیں وہاں تو صبح شروع ہوتی ہے 11-12 بجے سے. ہم لوگ تو اب تاخیر والے مزاج کے ہو گئے. بڑا اہم مرحلہ. صبح میں اٹھے سیدھے معلوم کر کے اس مالک مکان کے پاس گئے اور انہوں نے نیت کر لیا, ارادہ کر لیا, چونکہ مشہد مقدس میں مقیم. یہ بھی ایک اچھا درس ہے, ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. جب کوئی چیریٹی کر رہے ہوں, جب کوئی اچھا کام, مذہبی کام, دینی کام کر رہے ہوں تو اپنا نام آگے نہ رکھیں, معصومین کی طرف سے کریں. اور اسی زمرے میں آتا ہے ہم مثال کے طور پہ مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں, کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی طرف سے پڑھوں؟ نیابت میں اہل بیت کی پڑھوں. زیارت کرنے جا رہا ہوں, معصوم کی نیابت میں زیارت کروں. مستحبی حج کرنے جا رہا ہوں, معصوم کی نیابت میں. سارے کام شاید اگر مجھے موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نیکیوں کو اپنی طرف سے نہیں, معصومین کی طرف سے کرنا چاہیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عمل وہی ہوتا ہے, لیکن جب اس پر لیبل لگ جاتا ہے کہ فلاں عظیم الشان شخصیت کی طرف سے کیا گیا, اس کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے نیت کر لیا اور گئے اس مالک مکان کے پاس. اس کو پہلے تو 1 سال کا جو پاسٹ کا کرایہ تھا وہ ادا کیا کہ بھئی تمہارا حق تھا, لے لو. اس کے بعد نیکسٹ 1 سال, پورے اگلے 1 سال کا کرایہ بھی ادا کیا. چھوٹا موٹا نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں, آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو کرائے میں رہتے ہوں گے. 1 مہینے کا کرایہ آپ سوچ لیجیے کتنا ہوتا ہے. پھر اسی کو 12 برابر کیجئے اور اس کو پھر 12 بار پھر کیجئے, 24 مہینے کتنا ہو جائے گا کرایہ. یہ سارے کرائے کے لیے نیت کیا کہ میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام مولا کی نیابت میں یہ کرایہ دے رہا ہوں. اس کو نہیں بتایا, نیابت میں کرایہ دے رہا ہوں. یہ کرایہ دے کے واپس آئے, گھر کی چابی لی, آئے اس سید کے پاس گئے اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں کہ مجھے دیر سے خبر ملی. کوئی احسان نہیں جتا رہے ہیں, بلکہ الٹا اپنے اوپر لے کر کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں تم تک دیر سے پہنچا. چابی دی اس کے پاس, کہا میں نے تمہارا پچھلے 1 سال کا کرایہ 8ویں امام کی طرف سے ادا کر دیا, مولا نے دیا ہے, اور آگے کا بھی 1 سال کا ادا کر دیا, اور مطمئن ہو کر تم اس گھر میں رہو. 1 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ انشاءاللہ انتظام کر دے گا. آغا مجتہدی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اس دن جو اس سید کے چہرے پر میں نے خوشی دیکھی, وہ زندگی میں نے کسی کے چہرے پہ اتنی خوشی نہیں دیکھی. چھوٹے بچے تھے, بیوی تھی, روڈ کے اوپر سو رہے تھے. کہا اس نے بہت شکریہ ادا کرنا چاہا. میں نے کہا نہیں, امام کا شکریہ, امام کی طرف سے. اچھا, ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے جب انسان کسی امام یا معصوم کی نیابت میں کوئی عمل نیک انجام دیتا ہے تو خود اپنے اندر غرور نہیں پیدا ہونے دیتا. میں نے نماز شب اگر اپنے لیے پڑھی ہوتی تو شاید 2-4 لوگوں سے کہتا کہ میں نے نماز شب پڑھی, لیکن جب خود پڑھی نہیں ہم نے تو آخری امام کی طرف سے پڑھی, تب ختم ہو گئی بات. اب غرور کیسا؟ فرش ازا پہ آ کر بیٹھے, میں نے اس دفعہ محرم میں 12 مجلسیں کی ہیں. نہیں, اگر میں نے خود شرکت کی ہے اپنی طرف سے تو شاید غرور پیدا ہو جائے, لیکن جب یہ احساس پیدا ہوا کہ مثلا میں نے امام حسین کی ان مجلسوں میں شرکت کی ہے آخری امام کی نیابت میں, اب تکبر کیسا, غرور کیسا؟ کہتے ہیں آغا مجتہدی, میں جلدی عرض کروں اس لیے کہ مجھے اگلے واقعے تک آپ کو لے کے آنا ہے. آغا مجتہدی کہتے ہیں کہ وہی رات تھی کہ میں خواب میں نے دیکھا کہ میں آقا اور مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام. جو کسی مؤمن کی مشکل کو دنیا میں دور کر دیتا ہے, حل کر دیتا ہے, اللہ اسے دنیا میں عطا کرتا ہے. کہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا. مولا نے مجھ سے کہا کہ مجتہدی تم نے آج بہت بڑا کام کیا, میرے جد کی اولاد کی تم نے خدمت کی. اس سے پتہ چلا کہ 8ویں امام کی نسل میں نہیں, بظاہر سے 6 امام یا 5ویں امام کی نسل میں تھے. تم نے میرے جد کی نسل میں موجود اس انسان کے لیے خدمت کی ہے.
آج میں تمہیں علم کیمیا کی دولت عطا کر رہا ہوں. آپ ذرا سوچئے دیا کتنا اور ملا کتنا. ہم لوگ یہی تو سوچتے ہیں نا کہ گیا کتنا اور واپس کتنا، ریٹرن کتنا آیا. ریٹرن زیادہ ملا یا نہیں ملا؟ جتنا وظاہر ہے کہ جس وقت دے رہے ہوں گے 24 مہینے کا کرایہ کیا حال ہوا ہوگا، لیکن جب واپس ملا تو اتنا ملا کہ پھر حساب نہیں کر سکتا انسان. یہ ہے عطائے اہل بیت. اگر انسان آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ جذبہ لے کر بڑھے تو آپ یقین جانیں آخرت میں تو کامیابیاں ہیں، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. بس میں اس مرحلے تک آپ کو لے کے آیا، ایک جملہ کہہ کے مسائل تک مجھے آپ کو لے کے آنا ہے. آج کی شب جمعہ ہے، اور یہ ہمارے اس شہر کے رؤیت ہلال کی بنا پر آج ہمارے درمیان جس عظیم الشان شخصیت کا تذکرہ ہونا ہے، یہ واقعہ انہی سے یہ منسوب ہے. یہ واقعہ شبیہ پیغمبر سے متعلق ہے. میں وقت نہیں ہے کہ عرض کروں کہ کس طرح سے جناب علی اکبر اس مدینہ طیبہ میں سخاوت کا مرکز سمجھے جاتے تھے. میں اس تفصیل میں اب نہیں جا پاؤں گا، وقت نہیں بچا ہے، لیکن آئیے میں آپ کو میدان کربلا کی طرف لے کر چلوں. مصائب سے پہلے یہ واقعہ سنیے. میں نے یہ واقعہ ابھی گزشتہ ہفتے یہیں پر وہ جو مختصر سی مجلس تھی اس میں عرض کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ میں نے گزشتہ سال کی مجلسوں میں یہ واقعہ نہیں نقل کیا تھا. سنیں آپ. حقیقت یہ ہے کہ سرزمین کربلا آج کی رات بڑی اہمیت رکھتی ہے. واقعہ میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ میں نے بعض میسیجز آئے ہمارے پاس کہ بعض مومنین زیارتوں پر گئے ہیں اور وہ جو وہاں پر رک گئے تھے، رہ گئے تھے بعض مشکلات کی بنا پر، وہ بھی ان مجلسوں کو لائیو سن رہے ہیں. اگر وہ ہیں کربلا میں تو آج کی رات ضرور اس واقعے کے مد نظر سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں دعا کریں. میں ضرور التماس کروں گا اگر میری آواز ان تک آپ حضرات بھی یقیناً آج کی شب کی اہمیت اور عظمت کو محسوس کرتے ہوئے یقیناً مؤمنین کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد کریں گے. اسی یزد کا واقعہ ملتا ہے کہ اس کے ایک گاؤں کے کچھ جوانوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائیں گے. وہ بھی کس طرح سے؟ اس زمانے کی سواریوں پہ بیٹھ کے، بس پہ بیٹھ کے نہیں جائیں گے، ہم پیدل جائیں گے. کہاں؟ یزد اور کہاں؟ کربلا. نجف سے کربلا آپ جاتے ہیں تو 3 دن لگ جاتے ہیں، اگر آرام کرتے ہوئے رات میں جائیں تو 3 دن لگ جاتے ہیں، جبکہ 80 85 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور کہاں یزد اور کہاں کربلا، 22 23 دن کا فاصلہ. اور ظاہر ہے کہ جب انسان پیدل جائے گا تو عام شاہراہوں سے نہیں جائے گا، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جنگلوں سے گزرنا ہوگا، صحراؤں سے گزرنا ہوگا، پہاڑی علاقوں سے گزرنا ہوگا. ایسے موقع کے اوپر پھر رہنمائی کرنے والا بہت اہم ہوتا ہے. کون اس منزل تک پہنچائے، کون لے جا سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ پاس کے علاقے میں ایک عباس نام کا انسان ہے جس کو عباس چاوش کہتے. چاوش فارسی زبان میں، وہ برادران جو فارسی جانتے ہیں، چاوش ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو قافلے کی رہنمائی کرتے ہوئے نوحہ یا کوئی بھی شعر یا کوئی مرثیہ پڑھتے ہوئے آگے آگے چلیں، جن کے ہاتھ میں پرچم بھی ہوتا ہے. اگر مذہبی ہے مثال کے طور پر تو ان کے ہاتھ میں علم مبارک ہوگا، اور اگر غیر مذہبی کوئی بھی عام پروگرام ہے تو ہاتھ میں کم از کم ایک پرچم ہوگا، کچھ کپڑا ہوگا تاکہ پیچھے والے اس کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں. یہ چاوش کہلاتے ہیں. عباس چاوش. اسی لیے کہتا ہوں کہ دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. آئے عباس چاوش کے پاس کہ تم تو قافلے لے، اچھا ان کا کام ہی تو قافلے لے آنا، قافلے لے آتے ہو، ہم سب کو کربلا جانا ہے. چلو چلیں گے، لیکن میں امام حسین کی اس دفعہ زیارت پر نہیں جاؤں گا، یہ میں قسم کھا کے آیا ہوں. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ میں نے امام حسین سے ایک کام کے لیے کہا تھا کہ مولا وہ میرا کام پورا ہو جائے گا تب میں زیارت پہ آؤں گا، کام نہیں پورا ہوا ہے، نہیں جاؤں گا. اچھا یقین ہے کہ کام پورا ہوگا، لیکن چونکہ ابھی تک نہیں ہوا ہے نہیں جاؤں گا. ان 22 جوانوں نے کہا، پوچھا بتاؤ تمہارا کیا کام تھا؟ بتایا یہ کام تھا، یہ کام رکا ہوا ہے. یہ 22 جوان گئے، کام پورا کیا اور واپس آئے. کچھ آپ نے غور فرمایا؟ جب امام چاہتے ہیں تو کسی سے بھی اپنا کام لے کے اپنے ظاہرین کے کام کو پورا کروا دیتے ہیں.
اب تو چلو گے ہمارے ساتھ؟ کہا اب چلیں گے، کیوں، کیا اب تو جانا ہی ہے، کام پورا ہو گیا۔ تیار، دن تاریخ وقت سب مقرر ہو گیا، اور سب یہ پورا قافلہ یہ 22 جوانوں کا سرزمین کربلا کے لیے نکلا۔ ظاہر ہے کہ اب ان کا اچھا یہ جو آپ نے ایک نوحہ سنا ہوگا فارسی زبان کا، بڑا مشہور ہے، میں تھوڑی سی التماس کروں گا آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیے، اس لیے کہ مومنین کو بیٹھنے مشکل ہو رہی ہے، صلوات بھیجیے اور تھوڑا سا آگے بڑھائیے تاکہ بعد کے مومنین کو بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ محمد و آل محمد، ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیجیے، آگے سے مٹائیے آپ حضرات۔ اور اس درمیان کہ آپ حضرات بیٹھ رہے ہیں، میں ایک جملہ جو مجھ سے اعلان کے لیے کہا گیا آپ کے درمیان اعلان کر دوں کہ کل سے یہاں کے اوپر پارکنگ کے سلسلے میں جو ہر سال کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ مؤمنین کے بجائے مؤمنات کی گاڑیاں اس سینٹر کے اندر کے حصے میں پارک ہوں گی، بقیہ برادران کے لیے سامنے کا حصہ جو بقیہ یہاں کے اوپر موجود ہیں روڈز کے کنارے یا بقیہ جگہوں پر، وہاں پر مؤمنین اپنی گاڑیوں کو پارک کریں گے، مومنات اپنی گاڑیوں کو عزاداروں کے درمیان یہاں اندر سینٹر میں پارک کر سکتی ہیں، لہٰذا آپ حضرات اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ بننگ کی پارکنگ ہے اور بھی بقیہ جو یہاں پہ پارکنگز ہیں وہاں کے اوپر آپ مؤمنین اپنی گاڑیوں کو پارک کریں گے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ نکل پڑے۔ یہ جو آپ نے فارسی زبان کا نوحہ سنا ہوگا، ہر کے دارد ہوس کرب و بلا بسم اللہ، یہ بڑا پرانا نوحہ ہے، یہ ابھی ریمیک ہوا ہے، یہ دوبارہ جو ہمارے درمیان مشہور ہوا ہے، یہ دوبارہ آیا ہے۔ یہ عباس چاوش کا ہے، یہ اس زمانے میں پڑھتے ہوئے نکلتے تھے اس طرح سے، ہر کے دارد ہوس کرب و بلا بسم اللہ، جس کے دل میں زیارت امام حسین کا شوق ہے وہ آئے چلے میرے ساتھ، نکل پڑے۔ وہ ایک خاص ان کا انداز تھا، بڑا گریا ہوتا جب وہ پڑھتے تھے۔ عباس چاوش علم لیے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں، 22 جوان پیچھے ہیں، ہر کے دارد ہوس کرب و بلا بسم اللہ، ایک خاص طریقہ کار سے سارے جوان روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آج ایک جوان کا تابوت آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں گے، اس لیے خاص طور پہ یہ جوان توجہ دیں، ہمیں امام حسین نے منتخب کیا ہے اور یہاں لا کے بٹھایا ہے، ہماری ذمہ داریاں بقیہ سے الگ ہیں، لہٰذا اس فرش عزا کی عظمت کو محسوس کریں۔ چلے جا رہے ہیں کربلا معلی کی طرف۔ طریقہ کار یہ تھا کہ دوپہر میں یہ سب چلتے تھے، رات جب قریب آتی تھی مغربین کی نماز کے بعد آرام کرتے تھے اور پھر صبح کی نماز کے بعد پھر نکل پڑتے تھے۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ وہ آخری شب آ گئی۔ عالم یہ تھا کہ بس اب یہ چلیں گے، کچھ ہی دیر کے بعد کربلا معلی پہنچ جائیں گے، لیکن مغرب کا وقت آ چکا تھا، لہٰذا عباس چاوش نے رہنمائی کر رہے تھے، گائیڈ کر رہے تھے، ان سب سے کہا کہ بہتر ہے کہ نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، سو جاؤ۔ اول وقت سب نے نماز پڑھی با جماعت، خاص طور سے محرم کے مہینے میں کوشش کریں کہ با جماعت نماز پڑھیں، اور اگر با جماعت ممکن نہ ہو تو کم از کم کوشش کریں کہ اول وقت نماز پڑھیں، خاص طور سے روز عاشورہ، اس لیے کہ سرکار سید الشہداء نے اس نماز کی اہمیت کے مد نظر اول وقت اقامت تیروں کے سائے میں کیا ہے، لہٰذا بڑی اہمیت ہے۔ نماز مغربین اول وقت پڑھی ان سب نے، اور اس کے بعد با جماعت نماز ہوئی، اس کے بعد کھانا کھایا کہ سب سو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ تھکا ہوا انسان صبح سے مسلسل چلنے والا لیٹے بستر پہ سو گئے۔ نصف شب سے کچھ وقت پہلے عباس چاوش نے ان سب کو اٹھایا، اٹھو، اٹھے، خیریت کیا ہوا؟ ابھی تو سوئے تھے۔ کیا تم سب کو پتا ہے آج کون سی شب ہے؟ آج شب جمعہ ہے، اور یہ جو روشنی دکھائی دے رہی ہے یہ روشنی سرکار سید الشہداء کے حرم کی ہے، اتنے قریب آ چکے ہیں ہم لوگ۔ کیا مناسب نہیں ہے کہ اسی وقت چل پڑیں ہم لوگ اور امام حسین کے حرم شب جمعہ پہنچ جائیں؟ یہ جملہ سننا تھا کہ سب کھڑے ہو گئے، نہیں فوراً ہم چلیں گے، شب جمعہ امام حسین کے حرم میں بڑی فضیلت ہے، ہم جائیں گے۔ سب نکل پڑے، پھر نوحہ پڑھتے ہوئے، پھر سب نے وضو کیا، تیار ہوئے، پھر نکل پڑے اس راستے میں نوحہ پڑھتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے یہ سب چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سرکار سید الشہداء کے حرم تک پہنچ گئے۔ سامان وہیں باہر چھوڑا کہ نہیں اس وقت ہم کو مسافر خانے نہیں جانا ہے، سیدھے پہلے امام حسین کی زیارت کریں گے، نماز صبح تک وہیں رہیں گے، اس کے بعد جا کے مسافر خانہ تلاش کریں گے، وہاں پہ آرام کریں گے۔ پہنچے، حرم میں داخل ہوئے۔ حرم اس دن شب جمعہ کی بنا پہ مؤمنین اور زائرین سے چھلک رہا تھا۔ یہ 22 جوان بھی پہنچے اور اب عباس چاوش سے کہا کہ نوحہ پڑھو،
لیکن اس طرح سے نوحہ پڑھو کہ سارا حرم گریا کرے۔ عباس چاوش تو سارے نوحے یاد تھے، کہا نہیں آج وہ نوحہ نہیں پڑھوں گا جو تم لوگ کہو گے، میں یہ اپنی ڈائری جس کو بیاض کہتے ہیں، میں اپنی اس بیاض کو کھولتا ہوں، جو بھی نوحہ سامنے آ جائے گا اسی کو پڑھوں گا، میں اپنے انتخاب سے نہیں پڑھوں گا، جو اللہ کی طرف سے حکم ہو۔ اب جو بیاض کھولی، وہ جو پہلا نوحہ تھا وہ جناب علی اکبر سے متعلق تھا۔ امام حسین کا حرم، شب جمعہ، زائرین کا ہجوم، اور یہ 22 جوان پیدل چل کے آئے ہوں، اور اگر جناب علی اکبر کا ذکر آ جائے تو کتنا گریہ ہوگا۔ لکھا ہے کہ اس دن حرم میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، پورا حرم لرز رہا تھا، ہر ایک ماتم کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، عجیب بکا کا عالم تھا۔ عباس چاوش نے نوحہ مکمل کیا، نماز صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، ان سب نے نماز شب پڑھی، نماز صبح پڑھی، اور اس کے بعد اب یہ سب واپس پلٹے کہ اپنے سامان کو لے کے چلیں مسافر خانے کی طرف چلیں۔ صبح جمعہ آ چکی تھی، ان سب نے خود کو مسافر خانے پہنچایا، اور اب مسافر خانے پہنچنے کے بعد سیدھے بستر پہ گئے، سو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد، البتہ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جو نہ خواب کی حالت ہے نہ بیداری کی حالت ہے۔ اس عالم میں کسی نے آ کر جناب عباس چاوش کو اٹھایا کہ اٹھو، خیریت کیا ہوا؟ کہ جلدی سے اٹھو اور سارے جوانوں کو اٹھاؤ بٹھاؤ، اس لیے کہ آقا امام حسین ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عباس چاوش تو لرز گئے، مولا آ رہے، میں ملنے، ہم لوگ جائیں؟ کہا نہیں نہیں، امام نے منع کیا ہے کہ ان سب کو وہیں روکو، میں ملنے آؤں گا۔ آئے مکاشفے کے عالم میں سرکار سید الشہداء تشریف لائے، سارے جوان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا نہیں تم سب بیٹھو، تم سب پیدل زیارت کے لیے آئے ہو، تمہارے پیروں میں زخم آ گئے، میں چاہتا ہوں کہ تم آرام کرو۔ امام نے یہ کہہ کہ سب کو بٹھا دیا۔ امام تشریف فرما ہوئے، عباس چاوش کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں عباس، میں 3 وجہوں سے ملنے آیا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم سب میری زیارت کے لیے آئے، لہذا میں بھی تم سے ملنے آیا ہوں۔ امام حسین اتنے قریب ہیں، تم مجھ سے ملنے آئے، میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب واپس جانا تمہارے علاقے میں، وہ جو ایک تمہاری امام بارگاہ کا خادم ہے، اس سے میرا سلام کہہ دینا، کہہ دینا کہ تمہاری خدمت دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تم میرے عزاداروں کی خدمت کرتے ہو، تمہیں دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ جو خادمان امام حسین ہے، ان کو کم اہمیت نہ سمجھے، امام حسین ان کو سلام کہلواتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ سنیں گے عزاداروں، امام حسین فرماتے کہ اے عباس چاوش، میں تم سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جب بھی کبھی شب جمعہ میرے حرم میں آنا تو کبھی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا، کبھی علی اکبر کے نوحہ نہ پڑھنا۔ آقا وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ مجھ سے ملنے کے لیے میری ماں کربلا آتی ہے، اور جب تم نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا تو پھر میری ماں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، غش پہ غش آ رہے تھے، علی اکبر کے مصائب میری ماں برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اے عباس چاوش، اکبر کے مصائب شب جمعہ نہ پڑھنا۔ ہاں، امام حسین کا پیغام تو مکمل ہو گیا، لیکن انصاف سے بتائیں، آج شب جمعہ جب ماں کربلا میں آئی ہوگی تو جناب علی اکبر کی قبر کو دیکھ کے یقیناً سیدہ نے ماتم کیا ہوگا۔ آئیے چلیے کربلا چلیں، اے سیدہ، آپ کے علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اے شہزادی، ہم آپ کے اس پوتے کا پرسہ دینے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ ہاں عزاداروں، میدان کربلا میں جب دادی کا یہ عالم ہے تو باپ کا کیا عالم ہوا ہوگا، ماں کا کیا عالم رہا ہوگا۔ سنیں عزاداروں، دونوں کی کیفیتوں کا ذکر مقتل میں ملتا ہے۔ امام حسین کا عالم یہ ہے، علی اکبر جب آ کے کہتے ہیں بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے،
آپ سنیں گے عزیزانو، سب سے زیادہ میدان کربلا میں جس نے امام حسین سے اجازت طلب کی ہے وہ کوئی اور نہیں، خود جناب علی اکبر ہیں۔ بار بار آ کے امام حسین سے کہتے تھے بابا مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اور حسین روک دیتے تھے، اے بیٹا تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، تم تو میرے رسول کی شبیہ ہو، میں تمہیں کیسے میدان میں جانے دوں۔ جب ایک دفعہ اور علی اکبر آئے، فرمایا اے بیٹا اکبر اگر اجازت لینی ہے تو جا کے اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لو۔ علی اکبر کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے، خیمے میں قدم رکھا، سیدھے اپنی پھوپھی کے پاس آئے، اے پھوپھی اماں علی اکبر کو میدان کی اجازت دے دیجئے۔ ایک پھوپھی ہے کہ جو اب بے چینی کے عالم میں اپنے بھتیجے کو دیکھ رہی ہے، اے اکبر میں تمہیں کیسے میدان میں جانے دوں۔ جب دیکھا کہ پھوپھی پریشان ہے، جواب دے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں اگر کل میدان محشر میں دادی نے پوچھ لیا کہ زینب میرا حسین زیادہ پیارا تھا یا تمہیں علی اکبر زیادہ پیارا تھا، تم نے علی اکبر کو روک لیا اور میرا حسین قتل ہو گیا، بس یہ جملہ سننا تھا، زینب نے آواز دیا اے بیٹا اکبر جاؤ تمہیں میں نے اجازت دیا۔ علی اکبر آئے، ماں سے بھی اجازت لی۔ عزیزانو جملہ سنو، ارباب مقاتل نے لکھا ہے، حمید بن مسلم کا جملہ ہے، کہتا ہے علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی پردہ گر جاتا تھا، کوئی ایک تھا کہ جو پیچھے سے علی اکبر کا دامن پکڑ لیتا تھا۔ آپ انصاف سے بتائیں انسان جب کسی کو روکنا چاہتا ہے تو کیسے روکتا ہے؟ ہمیشہ روکنے کے لیے شانے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ کون کربلا میں اتنا کم سن ہے کہ ہاتھ شانے تک نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ دامن پکڑ رہا ہے؟ میرا دل کہتا ہے شاید وہ 4 سالہ سکینہ علی اکبر کا دامن تھام لیتی ہوگی۔ اے بھیا سکینہ کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ علی اکبر اس میدان کربلا میں خیمے سے باہر نکلے، حمید بن مسلم کا جملہ ہے، ایسا لگا کہ کوئی زندہ نہیں بلکہ کوئی جنازہ خیمے سے نکل رہا ہے۔ آئے علی اکبر اپنے بابا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اے بابا میں اجازت لے کے آ گیا ہوں۔ امام حسین نے اب جو دیکھا تو اب آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ فرماتے اے بیٹا جاؤ تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ علی اکبر میدان کربلا کی طرف نکلے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا اور پھر آواز دیتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے پروردگار گواہ رہنا وہ میدان کربلا میں جا رہا ہے جو تیرے رسول سے شباہت سب سے زیادہ رکھتا تھا۔ علی اکبر آگے آگے جا رہے ہیں، اچانک محسوس ہوا کوئی پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو گھوم کے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے پیچھے۔ اے بابا آپ نے تو اجازت دے دیا تھا۔ علماء نے جملہ بیان کیا، فرماتے اے بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ اے بیٹا علی اکبر آگے بڑھے، میدان کربلا میں آئے، دشمنوں پہ حملہ کیا۔ مجھے مقتل نہیں پڑھنا لیکن ہاں اب جو علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، علی اکبر گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی۔ سن سکو گے عزیزانو، علی اکبر کا گھوڑا اب جو آگے بڑھا دشمنوں کے نرغے میں گھوڑا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور تلواریں علی اکبر کے جسم کے اوپر فقطعوه علبا علبا، علی اکبر کا جسم ٹکڑوں میں بدل رہا تھا۔ علی اکبر زمین کربلا پہ آئے، آواز دیتے ہیں علیک منی السلام یا ابتا، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ کیا مشکل وقت ہے حسین پہ۔ اب جو میدان کربلا کی طرف حسین نکلے، یا علی کی آوازیں دے رہے تھے، نہ جانے بیٹے کو بلا رہے تھے یا بابا کو آواز دے رہے تھے۔ ارباب مقاتل نے لکھا حسین اب جب علی اکبر کے قریب پہنچ رہے تھے زمین کربلا پہ گر پڑے،
घुटनियों के बल आगे बढ़ते हुए अब जो अली अकबर के सिरहाने पहुंचे, ए बेटा बताओ कहां तकलीफ है। अली अकबर ने सीने की तरफ इशारा किया, ए बाबा बर्छी की यानी सीने में टूट गई है। ए इब्राहिम आओ, हुसैन इम्तिहान देने जा रहे हैं। ए रसूलुल्लाह आइए, ए अमीरुल मोमिनीन आइए, ए सैयदा आइए, हुसैन को सहारा दीजिए। मैदान करबला में अब जो अली के बेटे ने अपना एक हाथ जमीन पे रखा, दूसरा हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, या अली कह के अब जो बर्छी की अली निकाली, रूह कफस उनसुरी से परवाज कर गई। अब हुसैन से सब्र नहीं होता। सुनोगे अज़ादारो, हुसैन आवाज देते हैं, अला दुनिया बाद कलाफा या बुनई, ए बेटा अब हुसैन की जिंदगी खत्म हो गई। अब हुसैन जिंदा न बचे।